نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ کل ہم آل عمران کی آیت نمبر 75 پر گفتگو کر رہے تھے۔ اس میں اللہ کریم اہل کتاب میں سے دو طرح کے لوگوں کا ذکر فرما رہے تھے کہ ایک تو وہ لوگ کہ جن کے پاس اب ڈھیروں مال امانت کے طور پر رکھ دیں تو وہ آپ کو واپس لوٹا دیں، اور انہی میں سے ایک ایسے بھی ہیں کہ جن پہ پاس ایک دینار ہی کیوں نہ رکھا جائے تو وہ واپس نہیں لٹائیں سوائے اس کے کہ آپ اس کے سر پر کھڑے رہیں، یعنی کہ جب تک آپ اس کے پاس موجود رہیں اس وقت تک وہ آپ کے مال کو مانے گا کہ میرے پاس ہیں، لیکن جیسے ہی آپ اس سے جدا ہوں گے تو اس بات سے انکار کر دے گا کہ میرے پاس تمہاری کوئی امانت نہیں ہے۔ اس پر ہم نے کل گفتگو کی تھی۔ اس آیت کریمہ کا اگلا حصہ ہے اس میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں، اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور انہیں خود معلوم ہے۔ تو یہ صرف چند ایک لوگوں کا معاملہ نہ تھا، من الحیث المجموع ان کی قوم کے اندر یہ بیماری جو تھی وہ دار آئی تھی، اور وہ یہودیوں کے علاوہ یا بنی اسرائیل کے علاوہ دوسروں کو وہ امی کہتے تھے، امیین، امی کہتے امیین اپنے علاوہ۔ تو وہ کہتے تھے کہ اگر یہاں تک کہ اگر اہل یہود میں سے کسی کا معاملہ ہو تو اس کے لیے معیار اور تھا، اور اہل یہود کے علاوہ جن کو امی کہتے تھے ان کا کوئی معاملہ ہو تو ان کا معیار کچھ اور تھا۔ مال کے لین دین میں بھی، امانت میں بھی کہتے تھے اگر یہود کی ہے تو واپس کر دو، اور اگر کسی امی کی ہے تو کوئی ضرورت نہیں واپس کرنے کی۔ اسی طرح عدالتوں میں معاملات کہ اگر کوئی یہود کا معاملہ ہے تو یہ کہتے تھے کہ تو اگر اپنے بھائی کی مدد کر سکتا ہے تو کوئی بات نہیں، تو یہودی کو پریفر کر اور یہودی کی سائیڈ لے کر، بے شک حق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کے مقابلے میں اگر غیر یہودی ہے، امی ہے، تو فیصلہ جو ہے وہ یہودی کے حق میں کرو۔ تو یہ ان کے اندر بیماری چلی آ رہی تھی۔ اور پھر مال کے معاملے میں بھی یہاں تک کہ اگر دیکھ رستے میں پڑی ہوئی کوئی چیز اگر مل گئی تو وہ دیکھو کہ ارد گرد اگر یہودیوں کے علاقے ہیں تو وہاں اعلان کرو یہ کس کا مال ہے، اور اگر غیر یہودی امی ہیں تو پھر تم پر حق ہے کہ اس کو کھاؤ پیو موج کرو۔ یعنی کہ اس قدر تک ان کو اندر بیماری تھی، جس کا اللہ کے ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو غیر یہودی ہیں یا بنی اسرائیل کے علاوہ جو ہیں ان پر اللہ کریم ہم سے معاوضہ نہیں کرے گا، ان کے بارے میں ہم سے پوچھ کچھ نہیں کی جائے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں خود اس بات کا علم ہے کہ پوچھ کچھ کی جائے گی، لیکن من گڑت انہوں نے ایک اپنے اندر بنا لیا یہ قانون اور قاعدہ کہ کوئی بات نہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم سے اس معاملے میں گرفت نہیں کی جائے گی۔ اب سامنے آ جائے نا ذرا ادھر۔ تو یہ بیماری جو تھی وہ یہودیوں کے اندر زیادہ دار رہی تھی،
اور ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں. جو دو کل ہم نے باتیں کی تھیں، امانت کی اور سپردگی کی، اللہ پر توکل کی، اس میں بھی ہمارا حال جو ہے آپ کے سامنے ہے. اور بڑے اور چھوٹے میں تمیز، اور خاندانی اور چھوٹے خاندان اور بڑے خاندان میں خصب نسب میں تمیز، جی وہ بھی ہمارے اندر اللہ ماشاءاللہ اسی طرح موجود ہے جیسے پچھلے زمانوں میں لوگ تمیز کرتے تھے ویسے ہی ہم کرتے ہیں. ہم تو پھر شہر میں رہتے ہیں نا، تھوڑا سا کمی یہاں بھی نہیں ہے، کمی یہاں بھی نہیں ہے، یہاں پر بھی تقسیم در تقسیم چلی جا رہی ہے. لیکن اگر آپ شہر سے ہٹ کر دیہاتوں میں چلے جائیں تو وہاں پر تو جو بڑی قومیں ہیں نا، جو بڑی قومیں ہیں، میں نام نہیں لوں گا کسی کو، آپ سمجھتے ہیں، وہ اپنے علاوہ کسی اور دوسری قوم کو انسان ہی نہیں سمجھتے، اور بین یہی معاملہ ان کے ساتھ کرتے ہیں. اور چھڑ سو یار وراں آئی کمی نے، تو ان کے کوئی حقوق نہ گنے جاتے ہیں، نہ مانے جاتے ہیں، نہ دیے جاتے ہیں. یہ آج بھی 15 صدیوں بعد بھی اس امت میں بھی یہ جو ہے نا بدبختی موجود ہے، جو آج 1400-1500 سال 1600 سال قبل یہودیوں میں پائی جاتی کہ اپنی نسل جو ہے، وہ تو اہل یہود کی بات کرتے تھے نا، یہاں نسلوں کی بات کی جاتی ہے. ایک برادری ہے وہ کہتی ہے بس ہمارا اگر ہاڈی قوم دا ہے نا بس ٹھیک ہے، وہ یا کوئی ساڈی قوم دا تو نہیں نا ہے یار. یعنی کہ اگر میں اب تھوڑی سی بات کھول بھی دوں، اگر جاٹ قوم ہے نا، جاٹ قوم، تو جاٹ قوم میں بھی کئی قبیلے ہیں، بس کمبو ہیں، چیمے ہیں، چٹھے ہیں، اس طرح کے اور مجھے تو اتنے نام نہیں آتے. تو وہ جو ایک گروپ ہے نا، وہ چٹھا گروپ ہے، وہ چیموں کو وہ کچھ نہیں سمجھتا، وہ اپنے گروپ کی وہ نا کیا کہتے ہیں پخ مارے گا. اور اگر چیما ہے تو وہ چٹھے کو کچھ نہیں سمجھے گا، وہ اپنے، یہ تو اتلے لیول کی بات ہے. تو اگر ان بڑی قوموں کے علاوہ چھوٹی قومیں ہیں جن کو استغفر اللہ نعوذ باللہ ہم اللہ مجھے معاف کر دے کمی کہتے ہیں، تو ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں نا ہمارے معاشرے میں. تو ہم بھی اس معاملے میں کسی سے کم نہیں ہیں. حالانکہ اللہ کریم نے جب کہا تھا کہ یہ سارے جو میں نے پیدا کیے ہیں یہ کس کی اولاد ہیں، کسی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع پر خطاب کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا نا، کسی کالے کو، کسی گورے کو، کسی کالے پر، جی کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. ہاں ہے اگر کس کو، فقط تقوی والے کو. تو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہم نے سن رکھا ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اسکول کے وقت سے ہم نے یہ سن رکھا ہے، پڑھتے ہیں، نصاب میں یہ شامل تھا. لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر یہ بات اتری نہیں ہے. آج بھی ہمارے اندر اسی طرح کی تقسیمیں ہیں. تو اللہ کریم ہمیں محفوظ کرے. آگے اللہ کریم ارشاد میں بلا من اوفا بعہدہ واتقى فإن اللہ یحب المتقین. ہاں جو اپنا وعدہ پورا کرے اور تقوی اختیار کرے، یعنی کہ اس مواخذے کا جو اللہ کریم اوپر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مواخذہ نہیں، اس کا جواب اللہ نے دیا ہے. ہاں جو اپنا وعدہ پورا کرے، جو بھی وعدہ کرے، اور تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری کرے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں. دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے، اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں بلا ہاں مگر من اوفا بعہدہ، جو وعدہ پورا کرتا ہے، واتقى اور تقوی اختیار کرتا ہے، وہ ان سے استثناء ان کو ملتی ہے. یہ اوپر اللہ نے مضمون بیان کیا نا، جو وہ سمجھے بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ یہ معاملہ، اللہ کہتا ہے نہیں تمہارے ساتھ نہیں ہے. یہ ہے کہ تم اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہو اور تقوی والے ہو، تو پھر یہ ہے کہ تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. تو جو تقوی اختیار کیے ہوتا ہے وہ کبھی کسی کا مال کھاتا ہے، کسی کا حق کھائے گا، کسی کی امانت میں خیانت کرے گا؟ کیا کبھی وہ بے انصافی کرے گا، عدل کو ہاتھ سے چھوڑے گا؟ کبھی ایسا نہیں کرے گا. تو معیار ہی اللہ کریم نے یہ دے دیا. ایک اوفو بالعہد، جو ہم نے کل بات کی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبے فرمایا کرتے تھے کہ جس کا جو امانت دار نہیں ہے اس کا ایمان کوئی نہیں. ہم اس کو کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں؟ بے ایمان. بے ایمان ہی کہتے ہیں نا. جو بندہ حساب و کتاب میں ہیر پھیر کرتا ہو، ہم اس کو کیا کہتے ہیں پنجابی جانے بے ایمان. اس کا مطلب بے ایمان ہی ہوتا ہے کہ اس کا ایمان کوئی نہیں. تو یہ قول مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو عرف عام میں بے ایمان بن گیا، کہ جو امانت کا خیال نہیں رکھتا وہ حقیقت میں بے ایمان ہے، کہ اس کا ایمان کوئی نہیں. یہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اسی طرح جو اپنا عہد پورا نہیں کرتا وہ بے دین ہے.
یہ بھی عرف عام میں کہتے ہیں زیادہ دین ہی کو نہیں یار، یہ کوئی دین ہی کو نہیں، جدی گل کو نہیں ہوتا کوئی دین کو نہیں۔ تو یہ بھی قول مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لا حدہ لا دینہ، جس کا عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ ہم نے اس کو ہلکا جانا۔ اب جو زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نکل گئی نا، وہ تو مہر لگ گئی، سونے کی مہر لگ گئی۔ اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، وہ بات ادھر ادھر نہیں ہو سکتی۔ تو اب ہم میں سے جو بے ایمان ہیں اور بے دین ہیں وہ جو مرضی بنتے پھریں، اگر یہ خصلتیں پائی جاتی ہیں تو پھر یہ ٹائٹل بھی یہی ملے گا، ٹائٹل بھی یہی ملے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، ساتھ یہ سند عطا فرما دی کہ اللہ پسند کن کو کرتا ہے؟ جو پرہیزگار ہے، جو پرہیزگار ہیں۔ اور متقی میں نے عرض کی تھی نا کہ متقی کے کئی معنی ہیں، جو سب سے زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ پرہیزگاری کہتے ہیں۔ اور پرہیزگاری کیا ہے کہ ہر اس بات سے رک جانا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ سمپل اس کا جو ترجمہ کیا جا سکتا ہے نا، آسان ترجمہ، وہ یہ ہے کہ ہر اس کام سے رک جانا جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اس کو کہتے ہیں پرہیزگاری۔ تو جو ہر ایک کام سے رک گیا، اللہ کہتا ہے وہ مجھے پسند ہے۔ میں نے منع کیا یہ نہیں کرنا، وہ رک گیا۔ میرے محبوب نے منع کیا یہ نہیں کھانا، وہ رک گیا۔ میرے محبوب نے منع کیا یہاں نہیں جانا، وہ رک گیا۔ جو کچھ اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے جو رک گیا، اللہ کہتا ہے وہ میرے محبوب ہیں، وہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کا تھوڑی سی قیمت کے عوض سودا کر دیتے ہیں، جو اپنے اللہ کے عہد یعنی کہ وعدہ کیا اور وعدہ کو پورا نہ کیا، اور اپنی قسموں کا نہیں کہ اللہ کی قسم اٹھائی یا اللہ کے رسول کی قسم اٹھائی، قرآن کی قسم اٹھائی، ہم کرتے ہیں نا اپنی زندگی میں یہ سارا معاملہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور نہ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام فرمائے گا، اور نہ ہی ان کی طرف نگاہ فرمائے گا، اور انہیں ناپاکیزگی دے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، جس کو ہم معمولی کام سمجھتے ہیں، وعدہ کر کے پورا نہ کرنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کریم، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث مبارک انہوں نے بیان فرمائی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 شخص ایسے ہیں جن سے میں قیامت کے دن جھگڑوں گا۔ ایک وہ جس نے میرے نام کی میری قسم کھائی اور میری قسم کے ذریعے کو عہد کیا، اللہ کا نام لے کر قسم کھائی اور اللہ کے نام کی قسم کھا کر کو وعدہ کیا، عہد کیا، اور پھر اس کو توڑ دیا۔ اور دوسرا وہ شخص جس نے ایک آزاد شخص کو فروخت کیا، اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی مزدور کو مزدوری پر رکھا اور اس سے کام لیا لیکن اس کو مزدوری نہیں دی۔ یہ بخاری شریف میں، مشکات شریف میں، جلد سوم حدیث نمبر 204۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 ایسے بندے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کو، اس حدیث مبارک کو ملا کر پڑھیں تو ہمیں سمجھ یہ آئی کہ یہ 3 قسم کے لوگ جو اپنی بدعہدی کرتے ہیں، اللہ کا نام لے کر وعدہ کرتے ہیں اور پھر منکر جاتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، اللہ کے نام کی قسم اٹھاتے ہیں اور پھر اس کو توڑ دیتے ہیں، اور جو بندہ کسی آزاد شخص کو فروخت کر کے اس کا مال کھاتا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے اس کو بیچے، اس کا مال کھاتا ہے،
اور تیسرا وہ جس نے کسی مزدور کو مزدوری پر رکھا، اس سے کام بھی لیا لیکن اس کو مزدوری عطا نہیں کی۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ بھئی دنیا میں چکر بازیاں کر کے جو کما سکتا ہے کما لے، تو لوگوں کا حق رکھ لے، مزدور کی مزدوری مار لے، کسی کو بیچ کر کھا جا، لیکن یہ ہے کہ آخرت میں تیرا حصہ کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کریم ایسے لوگوں سے قیامت کے دن کلام بھی نہیں کرے گا، ایسے لوگوں کے ساتھ رب کریم کلام نہیں کرے گا۔ اور تیسری بات اللہ نے یہ فرمائی کہ نہ ہی ان کو پکیزگی دے گا، کہ جو ان کے اندر میل کچیل تھی نا، بھائی جو بڑے گناہوں سے بچا رہا، ظالم نہ ہوا، اور حقوق اللہ میں سے کچھ ان کے پاس کمیاں کجاہیاں کوتاہیاں رہ گئیں نا، تو اللہ کریم اپنے فضل سے اس کو پاکیزہ کر دے گا، اس کے وہ گناہ دھو دے گا اپنے فضل سے، اپنے احسان سے۔ اللہ کریم اس کے وہ سارے گناہ دھو کر پاک صاف کر کے اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ کس کو؟ جو ظالم نہ تھا، کسی کا حق کھانے والا نہ تھا، عہد شکنی کرنے والا نہ تھا، باقی اللہ کی معاملات میں چھوڑی تھی اس کی کوتاہی رہ گئی، نمازیں کم پڑھی تھی، جی روزے کم رکھے تھے، تسبیحات کم کرتا تھا، راتوں کو نہیں جاگتا تھا، بھئی اللہ کی یاد میں تھوڑا غافل تھا، کبھی کر لیتا تھا کبھی نہیں کرتا تھا۔ تو ایسے شخص کو اگر اس کے دوسرے معاملات درست ہوئے، ظالم نہ ہوا، تو اللہ کریم اپنے فضل سے اس کے گناہوں کو دھو کر پاکیزگی اس کو عطا کر کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ لیکن ایسے لوگوں کو جو دنیا میں ظلم کرتے رہے، عہد شکنی کرتے رہے، لوگوں کا مال کھاتے رہے، غریبوں مسکینوں کا مزدوروں کا حق کھاتے رہے، اللہ کہتے ہیں میں اس سے کلام بھی نہیں کروں گا، اور آخر میں اس کو کچھ حصہ بھی نہ دوں گا، اور یہ ہے کہ اس کو پکیزہ بھی نہیں کروں گا۔ جو حقوق العباد کو مارنے والا ہے، اللہ اس کو حقوق اللہ بھی کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور پھر آگے فرمایا اور ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں کیا ہے؟ دردناک عذاب ہوگا، کہ جنت تو ان سے ہٹا لی گئی اور دوزخ ان کے لیے واجب کر دی گئی۔ تو ایفائے عہد جو ہے نا میرے بھائیوں، وعدہ پورا کرنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہت تلقین کیا کرتے تھے کہ جو بندہ وعدہ پورا نہیں کرتا وہ کبھی بھی دین کا حامل نہیں ہو سکتا۔ ہو بندہ ہو ایمان والا، دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا، اور عہد شکنی کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پڑھ کر دیکھیں نا، امانت کا تو یہ عالم تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنی تھی نا، اور دشمنوں نے گھیرے میں لے رکھا تھا آپ کے گھر کو، آپ کو قتل کرنے کے لیے دشمن نے آپ کو گھیرے میں لے رکھا تھا، آپ کے مکان کو، تو آپ کے پاس کچھ امانتیں تھیں، اور امانتیں کن کی تھیں؟ دشمنوں کی امانتیں تھیں۔ مسلمان تو ہجرت کر کے جا چکے تھے، اور مسلمان تو غریب تھے، ان کے پاس رکھنے کے لیے کیا تھا؟ جتنی بھی امانتیں پڑی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ساری کی ساری کن کی تھی؟ وہ جو قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے ان کی جو امانتیں تھیں۔ تو آپ نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا کہ علی آج تو میرے بستر پر سو جا، یہ امانتیں اپنے پاس رکھ، میں جا رہا ہوں، صبح یہ امانتیں ان کے مالکوں کو واپس کر کے تو میرے پاس مدینے تشریف لے آنا۔ تو آپ نے تو وہ امانتیں اس وقت بھی ان کو واپس کی جو آپ کے جان کے دشمن تھے، آپ کی جان کے دشمن تھے، آپ نے ان کی امانتیں واپس کرنے کے لیے اس بستر پر جس پر قتل کرنے کے لیے بلوائی حملہ کرنے والے تھے اپنے بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو لٹا دیا۔ اتنا پاس کرتے تھے آپ، اور ہم ان کے ماننے والے، ہم کہتے ہیں خدا جھوٹ ہی ہو، جو ہم کو دے گیا وہ بھول ہی جائے، وہ مر ہی جائے، لینے نہ واپس آئے۔ تو یاد رکھیے گا، یہاں معاملہ کر لینا جو ہے وہ آسان ہے، یہاں معاملہ کر لینا آسان ہے، جو یہاں نقصان میں رہ گیا وہاں فائدے میں رہ جائے گا، اور جس نے یہاں اپنا فائدہ سوچ لیا وہ کبھی بھی وہاں فائدے میں، وہاں خسارے میں ہوگا۔ تو دنیا کے معاملات کو
دنیا میں ہی سلجھا لیا جائے تو یہ آخرت کے لیے بہتر ہے، دنیا میں ہی سلجھا لیا جائے، اپنے معاملات درست کر لیے جائیں تو یہ انسان کی آخرت کی زندگی کے لیے بہتر ہیں۔ اور اگر دنیا پرستی میں انسان پڑ کر، آخرت کو بھول کر دنیا سنوارنے کے چکر میں پڑ گیا اور جائز ناجائز کرتا رہا تو یاد رکھے اللہ نے صاف کہہ دیا کہ اب تیرا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو اس احمقانہ حرکت سے ہمیں باز آ جانا چاہیے۔ یہ چند دنوں کی زندگی ہے، اس نے ایسے ہی گزر جانا ہے جیسے سورج نکلتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، یا رات ڈلتی ہے اور صبح کا دن نکل آتا ہے، انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح انسان کی پوری زندگی گزر جانی ہے۔ تو اپنے معاملات کو یہاں درست کر کے جانا چاہیے تاکہ جب اللہ کے حضور جائیں تو وہاں پر ہمیں پریشانی اور پشیمانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے اپنے معاملات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔